آج ہم ایک ایسے کمال کے فلسفے پر بات کرنے والے ہیں جو انسان کو گہری مایوسی اور غلامی سے نکال کر بالکل آزاد اور خود مختار بنا سکتا ہے۔ یہ صرف چند لفظ نہیں ہیں بلکہ ایک ایسی سوچ ہے جس نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو چلیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کیسے کوئی اپنی چھپی ہوئی طاقتوں کو پہچان کر ہجوم سے الگ ہو سکتا ہے اور دنیا بدل سکتا ہے۔ اب سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ علامہ محمد اقبال کا یہ جو مشہور تصور ہے خودی، آخر یہ ہے کیا چیز؟ کیا یہ صرف اپنی انا یا آسان لفظوں میں کہیں تو غرور کا نام ہے، یا پھر یہ ایک ایسی زبردست چھپی ہوئی الہی طاقت ہے جسے ہم سب کہیں بھلا بیٹھے ہیں؟ اقبال نے بار بار کہا ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا، لیکن اس بلندی کا اصلی مطلب کیا ہے اور اس کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر ایک شدید بحران کا شکار تھا۔ سیاسی طاقت ختم ہو چکی تھی، ہر طرف غربت تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ذہنی غلامی نے پورے معاشرے کو جکڑ لیا تھا۔ برطانوی راج کے اس دور میں ہر طرف ایک مایوسی چھائی ہوئی تھی، اور ٹھیک اسی وقت سیالکوٹ سے ایک نوجوان مفکر ابھرتا ہے، علامہ اقبال۔ یہ تاریخی پس منظر جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی ذہنی غلامی کے درد نے اقبال کو ایک ایسا فلسفہ پیش کرنے پر مجبور کیا جو ایک ہاری ہوئی اور مفلوج قوم میں دوبارہ جان ڈال سکے۔ جب اقبال نے یورپ کا سفر کیا، وہاں پڑھائی کی، تو انہوں نے ایک بڑا عجیب سا تضاد دیکھا۔ ایک طرف مغرب تھا جو سائنسی اور مادی حوالے سے تو بہت طاقتور تھا لیکن روحانی طور پر بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا، اور دوسری طرف ہمارا مشرق تھا۔ یہاں روحانیت تو تھی، جذبہ تو تھا، لیکن لوگ اپنی ساری خود اعتمادی کھو چکے تھے، پریکٹیکل طاقت بالکل زیرو تھی۔ اقبال کو سمجھ آ گیا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی راستہ مکمل نہیں ہے۔ انہیں ایک ایسے راستے کی تلاش تھی جہاں دنیا کی مادی ترقی اور روح کا سکون دونوں ایک ساتھ مل سکیں۔ تو پھر خودی کا اصل مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو دماغ سے نکال دیں کہ خودی کا مطلب کوئی تکبر یا نخرہ ہے۔ بالکل نہیں۔ اقبال کے نزدیک خودی ہمارے اندر چھپی ہوئی وہ طاقت ہے جو ہمیں حالات کے آگے گھٹنے ٹیکنے اور محض ایک شکار بننے سے روکتی ہے۔ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے ہمیں روزانہ جم جانا پڑتا ہے، ورزش کرنی پڑتی ہے، بالکل اسی طرح اپنے اندر کی روحانی اور ذہنی طاقت کو جگانے کے لیے بھی خودی کی تربیت ضروری ہے۔ جب یہ طاقت جاگ جاتی ہے نا تو انسان عام نہیں رہتا، وہ غیر معمولی بن جاتا ہے اور اپنی تقدیر خود لکھنے لگتا ہے۔ اور اس خودی کی سب سے بہترین عملی مثال کیا ہے؟ شاہین، یعنی عقاب۔ اقبال نے شاہین کو اپنی علامت کیوں بنایا؟ کبھی غور کیا اس پر؟ شاہین کی خصوصیات دیکھیں۔ یہ پرندہ آسمان کی آخری بے کراں بلندیوں پر اڑتا ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، یعنی یہ کبھی دوسروں کے بنائے ہوئے سہاروں پر زندہ نہیں رہتا، اور سب سے اہم بات، یہ ڈرتا نہیں ہے، خوف سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔ ایک جاگتے ہوئے خود مختار انسان کو بھی بالکل اسی شاہین کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے زور بازو پر یقین رکھے اور دنیا کے ہر ڈر سے آزاد ہو۔ اب تاریخ میں ایک سال ایسا آتا ہے جس نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 1915۔ یہ وہ سال تھا جب علامہ اقبال کی فارسی کتاب اسرار خودی شائع ہوئی۔ اب یہ کوئی عام شاعری کی کتاب نہیں تھی، سچ پوچھئے تو یہ ایک مکمل فکری انقلاب تھا۔ اس کتاب نے سوئی ہوئی قوموں کو بتایا کہ ان کی اصل طاقت نہ تو پیسہ ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی عہدہ، بلکہ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی اپنی خودی ہے۔ اس فلسفے کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر خودی مضبوط ہونا تو وہ ذہنی یا جسمانی غلامی کی ہر بڑی سے بڑی زنجیر کو توڑ سکتی ہے، لیکن اگر یہی خودی کمزور پڑ جائے تو قومیں جسمانی طور پر زندہ ہوتے ہوئے بھی در حقیقت اندر سے مر جاتی ہیں۔ ذہنی آزادی ہی وہ چادی ہے جو اصل زندگی دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، برطانوی راج کی غلامی میں یہ پیغام ایک بجلی کی طرح تھا جس کا مقصد مردہ رگوں میں شعلہ بھرنا اور ذاتی خود مختاری کا راستہ دکھانا تھا۔ اور خودی کی یہ ساری طاقت آتی کہاں سے ہے؟ یہ اس کی گہری اسلامی جڑوں سے آتی ہے۔ اقبال کے نزدیک روحانیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کسی کونے میں بیٹھ کر عبادت کی جائے۔ سچی روحانیت ایکشن مانگتی ہے، ہمت مانگتی ہے۔ یہ مشہور مصرع دیکھیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اپنی خودی پہچان لیتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں ایک ایسی الہی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا کو عملی طور پر بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہ صرف سوچنے سے نکل کر کچھ کر گزرنے کا سفر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچا کیسے جائے؟ اس کے 4 آسان لیکن گہرے قدم ہیں۔ پہلا، اپنی روحانی بنیاد کو مضبوط کرنا۔ دوسرا، آج کی جدید دنیا کا علم حاصل کرنا۔ تیسرا، جرأت مندانہ ایکشن لینا۔ اور چوتھا ہے حقیقی خود شناسی۔
آج کل کے اسٹوڈنٹس اسے اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ بس 3 عادتیں اپنا لیں۔ پہلی، روزانہ اپنی اقدار اور روحانیت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ دوسری، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھیں۔ اور تیسری، اپنے مقصد کی طرف روزانہ بالکل نڈر ہو کر ایک چھوٹا سا ہی صحیح پر قدم ضرور اٹھائیں۔ اقبال کا سب سے زیادہ فوکس ہمیشہ یوتھ یعنی نوجوانوں پر رہا۔ یہ الفاظ سنیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ واہ کیا بات ہے! یہ صرف ایک شعر نہیں ہے بلکہ یہ ایک مینٹور، ایک استاد کا سیدھا پیغام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرے نے جو چھوٹی موٹی حدیں مقرر کر دی ہیں ان پر خوش نہ ہو جائیں، اپنے کریئر، اپنے شوق، اپنی منزلوں کو وسعت دیں، ان روایتی حدوں سے بہت آگے کا سوچیں اور اپنی تقدیر خود بنائیں۔ اب وقت ہے خود سے ایک بہت اہم سوال کرنے کا۔ کیا زندگی کا مقصد صرف صبح اٹھنا، ایک نارمل سی روٹین کی نوکری کرنا اور بس ایک آرام دہ زندگی گزارنا ہے؟ یا ہمارے اندر کوئی ایسی عظیم تقدیر چھپی ہوئی ہے جسے خود ہمارے ہاتھوں لکھا جانا باقی ہے؟ آج کے اس جدید دور میں ہم اکثر سوشل میڈیا کی چمک دمک اور اس ڈیجیٹل دنیا کے شور میں اپنا اصل راستہ بھول جاتے ہیں۔ یہ جدید دور کی وہ نادیدہ زنجیریں ہیں جو انسان کو اس کے اصل کیریئر اور جذبے سے دور کر رہی ہیں۔ خود ہی ہم سے بغاوت مانگتی ہے کہ ہم ان سماجی دباؤ کو مسترد کریں اور اپنی حقیقی منزل تلاش کریں۔ اچھا، یہاں ایک چیز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں بھی پھیلی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ صرف قوم پرستی ہے، کوئی اسے مذہبی شدت پسندی سمجھ لیتا ہے، اور کچھ لوگ اسے بس ایک شاعرانہ رومانس کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ خود ہی انسانی وقار، عزت اور پریکٹیکلی کچھ کر دکھانے کی ایک آفاقی پکار ہے۔ یہ فلسفہ آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی خامیوں پر قابو پانا اور اپنی زندگی کا حقیقی مقصد تلاش کرنا چاہتا ہے۔ تو بات آ کر ایک آخری لیکن سب سے طاقتور سوال پر رکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سب سے خطرناک غلامی وہ نہیں ہوتی جو صرف جسم کو قید کر لے۔ سب سے ڈراؤنی غلامی وہ ہے جو ذہن، سوچ اور روح کو مفلوج کر دے۔ آج بھی اقبال کے یہ الفاظ ہمیں اونچی آواز میں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اپنے اندر کے ڈر سے باہر نکلیں اور اپنی تقدیر کے مالک خود بنیں۔ تو ذرا سوچئے گا ضرور کہ ہم واقعی اپنے ذہنوں پر پڑی ان اندیکھی زنجیروں کو توڑ کر مکمل آزاد ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اس بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ اس معلوماتی سفر کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔